السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو کچھ مخصوص الفاظ ادا کرتے ہیں۔ ہندو ملاقات کے وقت رام رام، نمسکار یا نمستے، سکھ جے گرو اور انگریز گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ یا گڈ نائٹ وغیرہ کہتے ہیں، جبکہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ یہ ایک عمدہ، ایکسیلنٹ اور جامع دعا ہے جس کی اہمیت قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کہنے اور اس کا جواب دینے کی تاکید کی ہے۔ رب رحمان فرماتے ہیں، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور فرمایا، پس جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اور مزید فرمایا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا پرائے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سلام کرنے سے اخوت و ہمدردی اور محبت و مروت بڑھتی ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام کرنے کی بہت اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت یعنی عادت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے نصیحت یعنی مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کرو، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو یعنی یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں جاؤ۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو انہیں سلام کرنے میں پہل کرے۔ سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کے احکام و مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو، سوار پیدل کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ اگر ایک مرتبہ ملنے کے بعد درمیان میں کوئی دیوار، پتھر یا درخت آ جائے تو دوبارہ ملاقات کے وقت سلام کرنا چاہیے۔ کسی مجلس میں جاتے اور رخصت ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ غائبانہ سلام کے جواب میں علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دینا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور دوران ملاقات گفتگو سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ پیشاب کرنے والا کسی کے سلام کا جواب نہ دے۔ شرابی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز نہیں۔ جب غیر مسلم سلام کہیں تو جواب میں وعلیکم کہہ دینا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان جب اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارے گا تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہیلو، ہائے، بائے بائے، گڈ بائے اور ٹاٹا کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسی عظیم سنت عام کریں، جو ہمیں پالنے والے کا حکم
اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ سلام ایسی دعا ہے جس سے محبت و بھائی چارہ بڑھتا ہے، جو کہ صدقہ اور مسلمان کا حق بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔